آمدید ناظرین کرام. آج کا سوال لائبہ خان کے ساتھ پروگرام میں مہمان خاص مشہور معروف سینئر قانوندان اور سابق ڈسٹرکٹ بار کے صدر علی حیدر ادا دریشانی مہمان خاص پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر ایڈوکیٹ ظہیر بابر کو خوش آمدید کہتی ہوں. علی حیدر دریشانی صاحب یہ بتائے گا سکھر سنگھ کا تیسرا بڑا شہر ہے, وہ مسائل کا گڑھ بن چکا ہے جہاں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, کچرے کا ڈھیر اور دیگر بنیادی مسائل ہیں. اس شہر میں عام سی بات ہے. یہ جو سکھر میں اتنے سارے مسائل ہیں, اس کے لیے آپ کی نظر میں کوئی ماسٹر پلان بنایا گیا ہے؟ دیکھیں جی, جب پلان اس شہر میں آیا ماسٹر پلان, تو یہ ماسٹر پلان اس وقت آیا جب شہر کی بلڈنگز کثیر المنزلہ عمارت کنسٹرکٹڈ ہو چکی تھیں. تو ایشو صرف یہ آیا کہ آیا اب یہ ماسٹر پلان جو نافذ العمل ہوا, یا جو ماسٹر پلان جو 2016-2017 کے قریب اس سکھر شہر میں آیا, تو اس سے پہلے جو جتنی عمارتیں بنی ہوئی تھیں ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سکھر میں جو اس وقت ماسٹر پلان ہے وہ ابھی پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس امپلیمنٹ میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ سکھر کی عوام میں کئی ہزار محلے فلیٹوں کی صورت میں بن گئے. کئی ہزار محلے نا, دیکھیں آپ کا ایک پلازا ایک محلہ ہوتا ہے, اب اس کی باقاعدہ ایک پلاننگ بنائی جاتی ہے, ایک سیٹ اپ کیا جاتا ہے, ڈرینیج سسٹم, اس کی الیکٹرسٹی, اس کا تمام صورتحال, پارکنگ ایریاز. تو اب چونکہ اس ماسٹر پلان میں ہے, اس کو فالو اپ کرنے کے لیے اور سکھر شہر کی ترقی کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام روڑی میں تو آ چکا ہے. سکھر میں بھی عید کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو نافذ العمل کر دیا جائے گا. تو میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ سکھر میں جو اس وقت ماسٹر پلان ہے, اس کو نئے سرے سے ارتقا اور نئے سرے سے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ظہیر بابر صاحب, آپ یہ بتائے گا سکھر میں جو ترقی کے نام پر اربوں روپے آئے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح جگہ پر استعمال ہوئے ہیں؟ جہاں تک سکھر کے ترقی کی بات ہے, تو سکھر کو بہت آگے ہونا چاہیے تھا. سکھر ایک جو ہمارا بزنس کا ہب ہے پورے پاکستان کا بزنس کا ہب ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کا یہ تیسرا بڑا شہر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سکھر ترقی کر سکتا ہے یا نہیں. مسئلہ اس سے پہلے یہ ہے کہ سکھر کو ترقی دلانے والے جو چہرے ہیں وہ کیا ہیں. اگر بار بار وہ ان چہروں کو آزمایا جائے گا, بار بار انہی چہروں کے ہاتھ میں جب آپ سکھر کی ترقی دے دیں گے, سکھر کا فیوچر دے دیں گے, تو سکھر کو ہم ترقی یافتہ یا سکھر کو ہم کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے. سکھر جہاں پہ انتظامیہ کے حوالے سے دیکھ لیں, میونسپل کمیٹی کی ہوں, انتظامیہ فرائض ہوں, یا پبلک ہیلتھ کے فرائض ہوں, اس کے علاوہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو فرائض ہوں, ان تینوں اداروں نے سکھر کے انفراسٹرکچر کو سب سے بڑا ڈیمیج کیا ہے. اگر یہ ادارے فعال ہوتے, اگر ان کے متعلقہ افسران جو ہیں اگر وہ اپنے فرائض نیتاً سکھر کی ترقی کے لیے فرائض انجام دیتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سکھر بہت جلدی ترقی کر سکتا تھا. اب سکھر کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں, سکھر اتنا کنجسٹڈ ہو چکا ہے, سکھر میں اتنی بڑی حد تک انکروچمنٹ ہو چکی ہے, سکھر میں بلڈنگز اتنی بن چکی ہیں, آپ کس کس کو توڑو گے, کس کس کو سیدھا کرو گے, کہاں سے پانی کی لائن لے کے آؤ گے, کہاں سے ڈرینیج کا سسٹم آپ نے ڈسپوزل کرنا ہے, یہ ساری چیزیں کہاں. اچھا, روڈ انفراسٹرکچر پورا تباہ ہے. تو سکھر کو میں سمجھتا ہوں یا تو ضرورت ہے کہ کسی نئے شہر تعمیر کرنے کی, یا اگر ماسٹر پلان لے کے آئیں تو ماسٹر پلان کو اللہ پاک کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ان لوگوں نے سچائی کے ساتھ اگر کچھ کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ سکھر کو کچھ فروٹفل رزلٹ ملے گا. ورنہ جس انداز میں سکھر کی عوام رہ رہی ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ ڈرینیج ہے, نہ روڈ ہے, نہ راستہ ہے, گلیاں, روڈ, گٹر ابل رہے ہیں. اب جہاں بھی جائیں, بندر روڈ چلیں, میانی روڈ چلیں, میرے ساتھ گھنٹہ گھر چلیں, آپ دیکھیں تو وہاں پہ ابلتے ہوئے گٹر مل رہے ہیں آپ کو, ٹوٹے ہوئے روڈ مل رہے ہیں, آپ کی ٹوٹی ہوئی گلیاں مل رہی ہیں, سنسان گلیاں مل رہی ہیں. جب آپ دیکھیں کہ سکھر میونسپلٹی کے آپ دیکھیں کہ ان کے کتنے اس کے اخراجات ہیں, اس کے علاوہ ان کا منتھلی جو ان کی بجٹ ہے, کروڑوں کی بجٹ آنے کے بعد سکھر سونے کی چڑیا ہوتی. افسوس کی بات ہے کہ سکھر اس وقت جو ہے ایک بنجر سا علاقہ لگ رہا ہے, مون جو دھڑوں کا وہاں پہ ہمیں سین دے رہا ہے, جہاں پہ نہ پانی ہے, جہاں پہ نہ روڈ راستے ہیں, جہاں پہ نہ ڈرینیج سسٹم ہے.
علی، پچھلے دنوں پانی کا بہت زیادہ بحران رہا ہے، اس کا ذمہ دار کسے قرار دیں گے؟ دیکھیں لائبہ، میں آپ کو بہت کلیئر بات کہوں کہ اس میں جو سب سے بڑا بحران کا جو شکار ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ کے ایک آ جائے گا جناب، یہ اس میں جو ہے نا سکھر شہر کی ایک شخصیت انوالوڈ ہے. ایسے نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سکھر میں ڈرینیج اور یہ تمام سسٹم جو ہے سکھر میونسپل کارپوریشن کے پاس تو تھا ہی نہیں. یہ سارا سسٹم تھا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے پاس، اس ڈپارٹمنٹ کے پاس تھا. سکھر کی میونسپل کارپوریشن کو تو ابھی چند ماہ، 2-3 ماہ پہلے یا 3-4 ماہ پہلے یہ سارا سلسلہ ملا. دوسرا دیکھیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز والے اس کا ماسٹر پلان، اس کا بلڈنگ پلان اپروو کر کے دیتے ہیں. صرف اور صرف کوتاہی اور غفلت یہ ہے، لائبہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوتاہی اور غفلت یہ ہے کہ جناب آپ نے اپنی ڈرینیج لائن کو لک آفٹر کیوں نہیں کیا، بس دیٹس آل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اس حمام میں جو نا ننگے ہیں، ہر کوئی اس حمام میں ننگا ہے، لیکن سکھر شہر میں اس طرح کے فقدان پہ کھڑا کون ہوا؟ جو سکھر شہر کی فلاح و بہبود کی باتیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ یہ کر دیں گے سکھر شہر کے لیے، ہم لوگ وہ کر دیں گے، ہمیں اقتدار ملنے دیں. آپ کہاں تھے؟ کھڑے تو وہی لوگ تھے، چاہے غلط چاہے صحیح، عوام کے ساتھ تو وہی کھڑے ہوئے تھے. چاہے وہ پھر آپ اس کو سکھر کا سابقہ میئر کہہ لیں یا پھر آپ سکھر کی میونسپل ایڈمنسٹریشن کہہ لیں، راتوں کو 2-2 بجے تک تو وہ کھڑے تھے. آپ لوگ کہاں تھے جو سکھر میں چینجنگ لانے کی بات کرتے ہیں، جو سکھر میں کرتے ہیں؟ بلدیاتی انتخابات ہوئے، کوئی سلیکشن نہیں ہوئی، الیکشن ہوئے ہیں. لائبہ آپ میری بات کو غور سے سمجھیں، اس بات کو، اور عوام کو یہ بتائیں کہ پاکستان کی سکھر شہر کے کونے میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، تو انتخابات میں آپ کیوں اپنے آپ کو زبردستی ناک آؤٹ کروا رہے تھے؟ ایسے کینڈیڈیٹس کیوں لا رہے تھے جو ان کینڈیڈیٹس کے نومینیشن فارمز ہی مکمل طور پہ نہیں تھے؟ تو میں آپ کو یہ بات کلیئرلی ایک ویو دینا چاہتا ہوں کہ سکھر شہر میں آج بھی الحمدللہ وہ فقدان، وہ صورتحال نہیں ہے جو آپ کے سندھ کے دوسرے گاؤں، گوٹھوں اور شہروں میں ہے. آپ کا سکھر انشاءاللہ تعالی میٹروپولیٹن بن سکتا ہے اگر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام آ جائے، اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو فرائض اور ذمہ داریاں جن لوگوں کو مل چکی ہیں وہ اس کو خوش اسلوبی سے ادا کرنے کے نہیں ادا کریں گے، ہم سکھر کے عوام انہیں کو ناک آؤٹ کر دیں گے، چاہے وہ پھر کسی بھی ہاؤس سے. ظہیر یہ بتائے گا کہ سکھر کی بہتری کے لیے کئی پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ کام مکمل ہوگا؟ ایسے تو بہت سارے منصوبے ہیں جن کو چلنا چاہیے، فعال ہونا چاہیے، اور جب تک میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب تک ادارے فعال نہیں ہوں گے، متعلقہ افسران فعال نہیں ہوں گے، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کا نساسک بھی کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں تھا. نساسک کو فیل کرنے میں، نساسک کو ختم کرانے میں کن کا ہاتھ تھا، کن کی نااہلی تھی. اور مجھے ڈر ہے کہ آنے والا جو یہ بڑا پروجیکٹ جو آپ کے فرما رہے ہیں کہ سکھر کے لیے آ رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ نساسے کی طرح اس کو بھی نہ تباہ کیا جائے. نساسے کے تباہ کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ اور اب وہی ہاتھ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ میگا پروجیکٹس آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، آپ یہاں پہ سکھر میں پیپلز آپ ریڈ بسز لے کے آ گئے. پوری دنیا میں ان کا ایک الگ ٹریک ہوتا ہے، ان کو الگ ٹریک پہ لانا ہوتا ہے، ان کو الگ ٹریک سے چلانا ہوتا ہے. آپ نے سکھر کی ٹوٹے ہوئے راستوں پہ انہی بسوں پہ آپ لے کے چلے آ گئے. آپ کو سیلفیاں کھنچوانے کا تو بہت شوق تھا، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سے ٹریک پہ چلیں گے، کون سے ڈرائیور ان کو ڈرائیو کریں گے. اب سکھر میں بس چلانے کے لیے آپ لاہور اور ملتان سے ڈرائیور لے کے آ رہے ہیں. کیا سکھر کے لوگ نااہل تھے؟ کیا آپ کی انتظامیہ اتنی نااہل ہے کہ سکھر میں بس چلانی ہے ملتان سے لوگ لے کے آ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ اگر بس چلانی ہے اس کے لیے الگ ٹریک ہونا چاہیے. آپ نے صرف سیلفیوں کی بھرمار کے حوالے سے اور خود کو میڈیا کے سامنے لانے کے لیے آپ نے صرف وہی ساری چیزیں، وہی کروڑوں کا یہ بھی نقصان نہیں ہے سکھر کے گلے میں ڈال دیا. سکھر جہاں پہ کروڑوں روپے کی، جہاں پہ سکھر کی منتھلی جو بجٹ ہے، اس بجٹ کا بھی حساب کتاب دیکھیں گے. اگر اس کے پیچھے جائیں گے تو میں کہنا نہیں چاہتا، میں اس پروگرام کو سیاسی نہیں بنانا چاہتا. اگر آپ بڑے سکھر کے بڑے بڑے ہاؤسز کے اگر کچن دیکھو گے تو وہاں پہ یہ سکھر کی بلدیہ ہی پیچھے کھڑی ہوگی. یہ بڑے بڑے ادارے ہی، سکھر کا جو خزانہ ہے وہی وہاں پہ استعمال ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہوگا. سکھر کی میونسپلٹیز آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے، سکھر کے ٹاؤن آفیسرز آپ کو وہاں نظر آئیں گے. جب ان کی گاڑیاں، جب ان کے کچن یہاں سے چلیں گے تو سکھر ترقی نہیں کر سکتا. سکھر کی ترقی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ نے اداروں کو فعال بنانا ہوگا، اداروں کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہوگا، اور جو سکھر کا پیسہ وہ سکھر کی عوام پہ خرچ کرنا ہوگا. اگر سکھر کی عوام پہ خرچ نہیں کریں گے تو سکھر کا انفراسٹرکچر تباہی ہوتا ہوگا.
دیکھیں مس لائبہ، لینڈ فل کے حوالے سے جو ہوا ہے، کیونکہ میں اس میں وکیل رہا ہوں تو میں تھوڑی سی صرف وضاحت چاہوں گا آپ کی اجازت سے. لینڈ فل کا پروجیکٹ آیا، پروجیکٹ آتے ہی اس پر پٹیشن فائل ہوئی، پٹیشن کچھ عناصر نے فائل کی اور اس پر اسٹے گرانٹ ہو گیا. اب بتائیں لینڈ فل کا پروجیکٹ اسٹے کو اوبے نہیں کرتے تو ہمارے لیے مصیبت، اوبے کرتے ہیں تو اتنا بڑا پروجیکٹ جو 7 ملینز کا اور 70 ملین کا 75 ملین کا وہ پروجیکٹ ہے. اس کی پوری فائل میرے پاس پڑی ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں فائل فیکٹس اینڈ سرکمسٹنسز کے ساتھ وہ پیش کروں گا. وہ پوری کی پوری فائل ٹھپ ہو کے رک گئی. یہ تو پھر ہائی کورٹ نے وہ اسٹے ختم کیا، وہ پٹیشن ڈسمس ہوئی، پھر یہ کہیں جا کے ہوا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، 2035 تک کا وہ پروجیکٹ ہے. انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے ان سیاستدانوں کو خوش اسلوبی سے کام کرنے دیا، سکھر میں پاور ہاؤس بن رہے ہیں جو کچرے سے بجلی بنے گی، جس کا یہ وزٹ کر کے آئے، میں نے اس کی پوری پی سی پڑھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام ہو سکتا ہے. تو لینڈ فل کے حوالے سے جو آپ نے میرے بھائی سے جو سوال کیا تھا، اس کی میں چاہ رہا تھا کہ یہ وضاحت دے دو کہ لینڈ فل پہ 6 مہینے تو بھائی اسٹے رہا تھا. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام چل رہا ہے، اس پہ باقاعدہ کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام جو ہے بہت جلد از جلد اس کو 2035 تک جا کر تب کہیں جا کے وہ کچرا جو ہے یوٹیلائز ہوگا فار پروڈکشن آف دا الیکٹریسٹی. مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک میں ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.